أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہم نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی اور خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، یہ 4 آیات قرآن مجید کی 3 مختلف صورتوں سے لی گئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت فرمائی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتے اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی ہم دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور حبیبی ہوا کو بھی آدم علیہ السلام سے ہی بنایا گیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں وہ سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی پاپولیشن 811 کروڑ ہے اور وہ سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یعنی ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کا حقوق کا خیال رکھیں۔ گھر میں جو رشتے ہوتے ہیں جیسے ساس بہو کا رشتہ یا نند اور باورچ کا رشتہ، دیورانی جیٹھانی کا رشتہ، اس میں بہت سے بگاڑ آج پیدا ہو رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر کی یہی کہانی رہتی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں رشتے کو نہیں کاٹنا ہے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا ہے، تو ہمارے گھروں کی بہت سی پرابلمس دور ہو جائیں گی اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، یعنی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اسے اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسری آیت جو اس میں پڑھی ہم نے وہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ یعنی کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ کے فرما برداری میں بسر کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ اب دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر بھی موت کو یاد دلایا جا رہا ہے نا، کیونکہ موت جو ہے کسی بھی حال میں انسان کو آ سکتی ہے اور ہمیں اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہے نا۔ کیونکہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے رسم و رواج ہم نے اپنے شادی بیاہ کی محفلوں میں شروع کر دیے ہیں جس کا کوئی اصل نہیں ہے اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ تو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم بجا لائیں۔ دو لوگوں کے بیچ تعلقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جب تک ان کے درمیان اللہ کا تقوی موجود نہ ہو۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، اس لیے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی دل میں بھی کسی کے خلاف برائی نہ ہو۔ گھریلو جھگڑوں کی بنیادی وجہ تقوی کا نہ ہونا ہے۔ تو شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس سے لوگوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تقوی کی ہو اور ان کی گھریلو زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے۔
اور دیکھیے ہم شادی کے بعد بہت سی چیزیں ایسی کر دیتے ہیں اور اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے شوہر کو پسند ہے کہ ہم بے پردہ گھومیں، لیکن اس پہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہمیں اس بات میں شوہر کا حکم نہیں ماننا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا شوہر ہم کو ناچ گانے کی محفلوں میں لے جا رہے ہیں، تو اس حال میں ہم کو شوہر کو منع کرنا چاہیے۔ تیسری اور چوتھی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات، ٹھیک بات کرو، ہے نا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سی برائیوں کی جڑ جو ہے وہ، بہت سے بگاڑ کی جڑ جو ہے وہ غلط بیانی ہوتی ہے، یا زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں، یا آپس میں شوہر بیوی میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم زبان کا استعمال بے سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ جو بھی ہمارے منہ میں آتا ہے، کسی چیز سے ہم ناراض ہوئے تو بے سوچے سمجھے اس کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کی یہاں پر تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہے کہا ہے کہ زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور ٹھیک ٹھیک بات کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی زبان ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اگر اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے اس سے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کو درست رکھیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جھوٹ ہو، دل شکنی ہو کسی کی، کیونکہ اگر ہم غلط بات نکالتے ہیں اور اس سے گھر میں جھگڑا فساد یہ سب ہوتا ہے، تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور ہمارا گھر کا سکون بھی جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز ہی زبان کی حفاظت میں ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شادی شدہ زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ دل میں اگر تقوی ہے اور زبان قابو میں ہے تو اللہ سبھی اعمال یہاں پہ فرمایا اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ 2 اصول بتائے ہیں کہ ہمارا معاملہ درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال سب درست ہو جائیں گے، اور ہمارے قصور بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر 2 چیزیں ہمارے ہوں گی، یعنی اللہ کا تقوی ہوگا اور اگر زبان کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال درست کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا ہمیں یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو اس کو ایکسپلین کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔